وہ کالو کوا تو تھا ہی بہت ظالم، ہر ایک پکشی کو مارتا اور اس کا کھانا چھین کر لے جایا کرتا تھا، اور پکشی اس سے بہت ہی تنگ تھے۔ ایسے ہی کوے کی پتنی نے رسیلی نے ایک انڈا دیا ہوا تھا اور اس انڈے میں سے اب بچہ باہر آنے والا تھا۔ ارے ارے رسیلی رسیلی، میرے انڈے میں سے بیٹا کوا جب پیدا ہوگا تو میں پورے جنگل پر راج کیا کروں گا۔ ایک میرا پہلے بیٹا ہے اور ایک اور میرا بیٹا آئے گا، ہم تینوں مل کر جنگل کے واسیوں پکشیوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہا ہا ہا۔ کالو کوا ایسا کہتا ہے، کالو کوا کہتا ہے کہ انڈے میں سے بیٹا کوا ہوگا۔ ارے کالو جی، یہ کیا بات ہوئی، انڈے میں سے بیٹی کوی بھی آ سکتی ہے؟ ارے چل منحوس کہیں کی گندی چونچ والی، جیسی تیری شکل ویسی تیری بات۔ ارے ارے کوے جی، میں نے ٹھیک کہا ہے، بیٹی کوی آ سکتی ہے، پہلے بھی بیٹا کوا تو ہے ہمارا۔ ارے نہیں نہیں، مجھے بیٹا کوا ہی چاہیے۔ ایسے ہی پھر کوا وہاں سے چلا جاتا ہے اور کوی کہتی ہے، ارے کتنا ہی پاگل ہے باپ تمہارا، اسے بیٹا ہی چاہیے۔ کچھ دن بیت جاتے ہیں اور انڈا پھوٹتا ہے، اندر سے بیٹی کوی نکل آتی ہے، جس کو دیکھ کر رسیلی بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ ارے میری بیٹی، سواگت ہے آپ کا اس دنیا میں، میری پھول سی چاند سی بیٹی، آپ کا سواگت ہے۔ کتنے ہی دنوں سے میں آپ کی راہ دیکھ رہی تھی۔ ماما ماما، میں آپ کے لیے اس انڈے سے باہر آ گئی، آپ کو میری کتنی ہی فکر ہے ماما ماما۔ ایسے ہی کوی بیٹی اپنی ماں رسیلی کو کہتی ہے اور کچھ دیر بعد کالو کوا بھی آ جاتا ہے اپنے گھونسلے میں واپس، اور آ کر دیکھتا ہے بیٹی کوی کو۔ ارے کوے جی، ہمارے گھر بیٹی کوی ہوئی ہے۔ اور منحوس ماری، بیٹی کوی کہاں سے جنم لے لی، مجھے تو بیٹا کوا چاہیے تھا، اب میں اس کو کیا کروں گا، یہ میرا سہارا کیسے بنے گی؟ پاپا پاپا، میں آپ کا سہارا بنوں گی، جب آپ بوڑھے ہوں گے میں آپ کی سیوا کیا کروں گی۔ ایسے ہی چھوٹی بیٹی کوی کہتی ہے اور گہری رات ہو جاتی ہے۔ کوا اپنے گھونسلے میں ابھی تک سویا نہ تھا، اس کو اپنی بیٹی کوی کی بہت ہی زیادہ فکر ہو رہی تھی کہ اس کو میں کیسے اب اس سے جان چھڑاؤں۔ ارے باپ رے، یہ بیٹی کوی کو اب میں کیا کروں، اس سے مجھے کیسے جان چھڑانی پڑے گی، میں اب اس کو سنبھالوں گا یا اپنی ادھر بدماشیاں کروں گا، ایسے ہی مجھے بیٹی کوی نہیں چاہیے تھی۔ کالو ایسا سوچتا ہے اور سوچتے سوچتے کوا بہت ہی چالاک اور شاطر تھا، اور کوا سوچتا سوچتا کوے کو نیند آ جاتی ہے۔ ارے باپ رے، مجھے تو نیند آ گئی، صبح سوچوں گا۔ ایسے ہی پھر کالو کوا سو جاتا ہے اور صبح کا سویر نکل آتا ہے۔ ارے میری بیٹی، میری سندر بیٹی، آپ اپنی ماں سے کوئی بھی چیز لے کر نہ کھانا، میں آپ کو ایک دانہ دیا کروں گا، آپ نے وہ دانہ کھانا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کی بیٹی کمزور ہے، اگر بھاری ماترا میں کچھ کھائے گی تو اس کی مرتیو بھی ہو سکتی ہے۔ کالو کوا اپنی بیٹی معصوم کو ایسا کہتے، پاپا پاپا، میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گی، جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گی۔ شاباش میری بیٹی، آپ بہت ہی عقل مند ہو، آپ کا گرو ہے مجھ پر، آپ بڑی ہو کر بہت ہی اچھی بیٹی میری بنو گی۔ کالو ایسے مکھن لگاتا ہے اپنی معصوم بیٹی کو، پر وہ تو اپنے پتا کو پتا مانتی تھی اور اپنے پتا کی ہر بات ناجائز کو بھی جائز اقرار دے رہی تھی۔ ارے بیٹی بیٹی، آپ یہ بات کسی کو نہ بتانا، اپنی ماما کو بھی یہ بات نہ بتانا۔ ارے پاپا پاپا، میں آپ کی بات کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ ہا ہا ہا، کتنی پاگل ہے یہ چھوٹی کالی کوی۔ کالو ایسا کہتا ہے، پاپا پاپا، ہم اب چلیں گھر۔ ارے میری بیٹی، چلو ہم چلتے ہیں، اب گھر گھر جانے کا سمے ہو گیا ہے، آپ کی ماں راہ دیکھ رہی ہوگی۔ پھر کالو کوا رات ہونے والی تھی، رات سے پہلے پہلے اپنی بیٹی کو اپنے گھر واپس لے جاتا ہے۔
بیٹی بیٹی آپ آ گئے ہو، دونوں ماں پتا بیٹی پھر کر۔ ارے ہاں ہاں رسیلی، تمہیں کیا ہے، تم جا رہی ہو، ہم گئے تھے پھرنے۔ ارے نہیں نہیں، میں تو خوش ہوں ماما، ماما میں اب سونے لگی ہوں، مجھے کافی نیند آئی ہے۔ چھوٹی کوی کچھ کھائے بنا ہی سو جاتی ہے ماں۔ ایسے ہی ماں کوی سوادش پھل لے کر آتی اپنی بیٹی کے لیے۔ بیٹی بیٹی آپ یہ پھل کھا لو، یہ پھل آپ کو تندرست اور مضبوط کریں گے، اس کی شکتی سے آپ جلدی اڑ سکو گی۔ ماں کوی ایسا کہتی ہے۔ ارے رسیلی، میں نے ابھی اپنی بیٹی کو رسیلا اور میٹھا آم دیا ہے، تم یہ انگور اپنے گھر لے جاؤ، یہ رات کو کھا لے گی۔ ایسے ہی چھوٹی کوی خاموش رہتی ہے اور چھوٹی کوی اپنے پتا کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے، پر اس نے تو کوئی پھل نہ کھایا تھا۔ ارے باپ رے، بہت ہی تیز ہو باپ بیٹی۔ پھر ایسے ہی رسیلی اپنی بیٹی کو ڈاکٹر حکیم بلبل کے پاس لے کر جاتی ہے اور بلبل سے اس کا چیک اپ کرواتی ہے۔ ارے بلبل ڈاکٹر، میری بیٹی کو کیا ہوا ہے، اس کے پنکھ اور اس کی ٹانگیں کمزور ہیں۔ ارے بہن رسیلی، آپ کی بیٹی کافی کمزور ہو گئی ہے، یہ کچھ کھاتی پیتی نہیں، جس کی وجہ سے اس کی ٹانگیں اور اس کے پنکھ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو کچھ دوا دیتی ہوں، آپ یہ دوا لے جائیں۔ اور میں یہ پیلے پھول زہریلے ہیں، یہ الو حکیم نے مجھے بتایا تھا، ان سے ترنت پکشیوں کو مرتیو ہوتی ہے، یہ میں پھول اپنی بیٹی کی دوا میں ملاؤں گا۔ ایسے ہی وہ پیلے زہریلے پھول کالو اپنے گھر لے آتا ہے۔ کالو جی میں ابھی آتی ہوں، میں پڑوسن چڑیا کے گھر جا رہی ہوں اور یہ دوا میں آ کر اپنی بیٹی کو دیتی ہوں۔ ایسے ہی کوی کہتی ہے اور کوی اپنی پڑوسن چڑیا کے گھر چلی جاتی ہے اور کوا بھی ساتھ میں ہی چلا جاتا ہے، اور وہ رسیلے پھول کوے کا بیٹا سورج کوا کھا لیتا ہے اور اس کو کھاتے ہی کوے کا بیٹا مر جاتا ہے۔ بھیا آپ کو کیا ہوا، بھیا آپ آنکھیں کھولیں۔ رسیلی اور کالو کو گھر آتے ہیں تو اپنے بیٹے کو مرا دیکھ کر بہت ہی زیادہ کالو روتا ہے۔ بھیا آپ اٹھے، آپ نے یہ پیلے پھول کیوں کھا لیے؟ ایسے ہی چھوٹی کوی کہتی ہے، پر مما کوی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کالو دیکھو نا، میرے بیٹے کو کیا ہو گیا۔ ایسے ہی پھر کوا اپنی معصوم بیٹی کو اپنے گلے لگا لیتا ہے اور کوی کچھ سمجھ نہیں پاتی کہ یہ کیا ہو گیا۔ پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اوپر والا جس کو بچانا چاہے وہ بچا سکتا ہے، چاہے لاکھ کوشش کی جائے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا، اور ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کرنا۔